تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر ایجنسیوں کے لوگ آ کے سر پہ بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے یہ کس نے کہا؟ یہ جو ہوٹل کے مینیجر ہے انہوں نے ہمیں خود کہا کہ ہمارے ادھر ہے اور آئے ہوئے ہیں اور ہمیں ہراساں کر رہے ہیں. مجھے ان نون نمبر سے کالیں آ رہی ہے. ابھی تک میں نے اٹینڈ ہی کیے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. کوئی وائس میسیجز بھی مجھے آئے ہوئے تھے. کہا کہ وہ بھی ایک آپ سمجھے کہ دھمکیاں ہی ہے. کیا وائس میسیجز کے اندر کیا مطلب دھمکیاں ہے کہ آپ لوگ یہ نہ کریں اور یہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں اور کس نے آپ لوگوں کو اجازت دی ہے اور آپ لوگوں کے پاس NOC نہیں ہے اور آپ یہ کریں اور ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے. کہ سپریم کورٹ آج بھی قوت یلغار رکھتی ہے, اور آپ کی قوت یلغار کی اس وقت یہ قدر رہ گئی ہے کہ آسمہ جہانگیر جن کے ساری زندگی آپ نے ان کے نام کی وہ کھائی بیچا ہے, آپ نے اس کو اپنے مذموم اور گھٹیا مقاصد کے لیے, اور آج آپ بیٹھ کر موجودہ رجیم کی سہولت کاری کر رہے ہیں. موجودہ رجیم کی سہولت کاری میں صرف آپ ایک کانفرنس نہیں کروانے دے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں آئین بحالی سے متعلق قومی کانفرنس کا انعقاد کا 2 روزہ کانفرنس تھی. ایک روز کا جب اختتام ہوا تو ہوٹل انتظامیہ نے یہ دوسرا روز جو ہے وہ ہوسٹ کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ یہ بکنگ جو ہے 2 دن کی تھی, لیکن نامعلوم لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے, 150 ملازمین ہیں اور ہم یہ ہوٹل بند کروا کر یہ جو ایونٹ ہے وہ جاری نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ہوٹل ہے اور جس ایڈیٹوریم میں یہ آج کانفرنس ہوئی, آسمہ جہانگیر آڈیٹوریم, اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ساری زندگی جو اس کے عہدیدار ہیں انہوں نے آسمہ جہانگیر کے نام کے اوپر الیکشن بھی لڑے, سیاست بھی کی, اور آج جو ہے وہ نامعلوم دباؤ کی وجہ سے آئین سے متعلق ایک ایونٹ ہونا تھا اور اب آئین سے متعلق جہاں پر آئین کی بات ہونی تھی وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکی. میرے ساتھ موجود ہے اخوندزادہ حسین صاحب جو ترجمان ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, اور اس ایڈیٹوریم کے باہر اس وقت وہ پیرا دے رہے ہیں. پتہ نہیں وہ سارا دن جو ہے وہ آپ تھکے ہوئے ہیں, پیرا آپ دے رہے ہیں, لیکن جو بڑے پیرا دار ہیں وہ آپ کو کل ایونٹ کروانے دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو آپ سے بات پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی زیر انتظام یہ وینیو آسمہ جہانگیر کا نام کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ کیا ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں سے جو بارز ایسوسیشن ہے وہ اتنی نچلی سطح تک جا رہی ہیں, اب یہ موقع بھی آ گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئین سے متعلق ایک جو ایونٹ ہے وہ کروانے سے بھی کترا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں نومبر میں اس وقت کا جو آمر تھا مشرف, اس نے ایک ایمرجنسی لگائی اور اس کے نتیجے میں عدلیہ معطل کر دی گئی. اس کے بعد یہی سپریم کورٹ بار جو ہے وہ کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے عدلیہ کو بحال کرایا, اور پھر آپ نے بجا فرمایا یہ ہمارے سامنے ہے آسمہ جہانگیر آڈیٹوریم. آپ نے یہ بھی درست کہا کہ یہ ہوٹل ان کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے کہ آگے انہوں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے, رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, لیکن کل اگر اجازت دی گئی تھی, جیسے اخوندزادہ صاحب بیٹھے ہیں, گزشتہ رات بھی ہم تھے, کہ 3 مقامات سے ہٹ کر یہ مقام ملا, 1 روز کی کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد اب رات کو انکار کر دیا گیا. تو اس وقت کی جو موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی قیادت ہے, میرے خیال میں ان کے لیے, میں الفاظ تلخ ہو سکتے ہیں, سخت ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے شرم کا بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ اس نام کی راج رکھ لیں. محترمہ آسمہ جہانگیر مرحوم صاحبہ, ان سے بھی بہت سارے لوگوں کو نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی جو جد و جہد ساری زندگی رہی ہے وہ کیا تھی؟ شخصی آزادی تھی. آئین کی انہوں نے جنگ لڑی, شخصی آزادیوں کی جنگ لڑی. تو آج یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں ہم آپ کا یہ, حالانکہ یہ بھی انتہائی بھونڈا قسم کا آرگومنٹ ہے اور اس پہ بھی آج تک آپ نے کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں کروائی. پاکستان تحریک انصاف جی چلیں 9 میں انہوں نے کیا, چلیں وہ ملک دشمن جماعت ہے آپ کے نزدیک, کیا پاکستان تحریک انصاف یہ ایونٹ کروا رہی تھی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس میں کتنی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, تو محمود خان اچکزئی اور شیخ خاقان عباسی, جی ہاں وہ تھے. تو آپ کو یہاں پر اس آئین کی اس کانفرنس سے اتنا خوف آ گیا, اور پھر یہ ان کی منشا سے, ان کی مرضی یا ان کی ثوابدید کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس وقت آ کے کہے کہ جی نہیں, ان کے اوپر بھی بڑا دباؤ تھا, اگر وہ چاہتے, اگر وہ سٹینڈ لینا چاہتے تو ان کو سٹینڈ وہ لے سکتے تھے. وہ یہاں پر کل کا دن جو ہے وہ اس ایونٹ کو بھی کروا سکتے تھے, مگر چونکہ بڑی بدقسمتی کہ جہاں ہماری عدلیہ فتح ہو چکی, اس سے قبل ہماری بارز فتح ہوئی ہیں, اور انہوں نے بڑی چھوٹی قیمت اپنی لگوائی ہے. یعنی کہ یہ وہ بارز ہیں جو DHA کے پلاٹوں کے اوپر بک گئی ہیں, جو اپنی ذاتی مفادات کے اوپر بک گئی ہیں. لیکن آج بھی آپ ان سے بات کریں, وہ گزشتہ روز ایک پیکا ایکٹ کے حوالے سے سیمینار ہوا اور اس میں بیٹھ کر بھی بڑی بلکہ وہ میاں رؤف فتح صاحب جو اس وقت موجودہ صدر ہیں, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آج بھی قوت یلغار رکھتی ہے,
اور آپ کی قوت یلغار کی اس وقت یہ قدر رہ گئی ہے کہ آسما جہانگیر جن کے ساری زندگی آپ نے ان کے نام کی وہ کھائی بیچا ہے آپ نے اس کو اپنے مذموم اور گھٹیا مقاصد کے لیے، اور آج آپ بیٹھ کر موجودہ رجیم کی سہولت کاری کر رہے ہیں. موجودہ رجیم کی سہولت کاری میں صرف آپ ایک کانفرنس نہیں کروانے دے رہے. وہیں وہ اب کل کے روز تو میں نے مذمت کی، لیکن میرے خیال میں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑا درست کہا تھا موجودہ چیف جسٹس کے لیے کہ آپ اپوزیشن کے رہنماؤں کو بلا کر ملتے ہیں، انہوں نے یقین دہانیاں کراتے ہیں، اور جب ہماری صحافیوں سے 3 ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں اور بار بار کہتے ہیں ٹرسٹ دا سسٹم، ٹرسٹ دا سسٹم، چاہے اس سسٹم میں لوپ ہول ہیں لیکن آپ کو یہ سسٹم ڈلیور کر کے دے گا. اور آج ہم نے دیکھا کہ اسی سسٹم نے ڈلیور کیا، اور اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ ایک آئین کے نام پر جو کانفرنس ہے اس کا دوسرا روز بھی نہیں کروا سکی. اور اس سے جو نامعلوم لوگ ہیں وہ تو ایکسپوز ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ بار بھی ایکسپوز ہو چکی ہے جس طریقے سے ان کی ملکیت اور ان کے زیر انتظام ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وینیو ہے. اخونزادہ حسین صاحب، آپ نے گزشتہ رات بھی پیرا دیا، ابھی بھی آپ پیرا دے رہے ہیں، یہ پیرا کب تک جاری رہے گا؟ اصل میں تو آپ نے یہ نعرہ لگوانا تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے پیرا داروں سے. آپ اب ایڈیٹوریم کا پیرا دیں گے یا آئین کا پیرا دیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ اس ملک کی بدقسمتی سمجھے کہ یہاں پہ آج کانفرنس کا پہلا دن تھا. جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ہمیں 3 جگہوں سے ہمارا جو ہے نا وہ بکنگ تھی اور پیمنٹس ہم نے کی ہوتی، ان کو کینسل کرا گیا اور بھونڈے قسم کے حلیے بہانے ڈھونڈے گئے. ہم نے تعاون بھی کیا 2 جگہوں پہ لیکن کل رات جب ہمیں یہ کلیئر ہوا گیا کہ یہ انہی پہرہ داروں کا منصوبہ ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ کانفرنس نہیں ہونے دی، تو پھر رات کے 11-12 بجے ہم ادھر آئے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ 2 دن کی کمٹمنٹ کی تھی. ہم نے ان کو ایڈوانس میں سارے پیسے بھی دیے. اور یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ آسما جہانگیر صاحبہ کے نام سے یہ منصوب ہے آڈیٹوریم، ایک بہت بڑی نام تھی. اور آج شاید اگر وہ زندہ ہوتی اور یہ صورتحال دیکھتی تو میرے خیال میں اس وقت وہ ہمارے درمیان بیٹھی ہوتی اور اس کے اوپر ہم سے زیادہ وہ احتجاج کر رہی ہوتی، کیونکہ ان کی ساری زندگی کا نچوڑ ہی یہی تھا. اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جب ہمارا لاسٹ سیشن ابھی ختم ہو رہا تھا تو ہمیں انتظامیہ کی طرف سے بار بار میسیجز آ رہے تھے کہ اس کو وائنڈ اپ کرے، ہمارے اوپر پریشر ہے. لیکن میں کیونکہ وہ سارے سیشنز موڈریٹ کر رہا تھا تو میں اس میں بزی تھا. حالانکہ آخری گھنٹے میں ساؤنڈ سسٹم کو بھی 8-9 دفعہ انہوں نے وہ بریک ڈاؤن ہوا، کبھی کہہ رہے یہ پرابلم ہے. مجھے پتہ لگ رہا تھا ایونٹ کے دوران جی جو فہمیدہ مرزا صاحب کی اسپیچ شروع ہوئی تو ایک دم سے ساؤنڈ خراب ہو گیا، پھر کہتے کہ یہ جل گیا ہے، پھر کہتے دوسرا لگا رہے. تو خیر ہم کوآپریٹ کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ پیچھے سے کیا ہو رہے تھے، لیکن ہم ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اسموتھلی اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ آخری سیشن تھا. تو جیسے ہی آخری سیشن ختم ہوا ہم ان کے انتظامیہ کی طرف گئے. تحریک تحفظ پاکستان کی پوری قیادت ادھر موجود تھی. ہم نے ان سے کہا کہ بتائے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر ایجنسیوں کے لوگ آ کے سر پہ بیٹھ گئے. یہ کس نے کہا؟ یہ جو ہوٹل کے مینیجر ہے انہوں نے ہمیں خود کہا کہ ہمارے ادھر ہے اور آئے ہوئے اور ہمیں ہراساں کر رہے ہیں. ہمیں یہ کہہ رہے کہ ہم ہوٹل مکمل طور پر سیل کر دیں گے، ہم آپ کو 1 کروڑ روپے جرمانہ آپ کے اوپر لگا دیں گے. مختلف قسم کی دھمکیاں انہوں نے ہمارے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہمارے 150 سے زیادہ ملازمین ہیں، غریب لوگ ہیں، ہماری روز رزق کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم نے کہا جی ہم تو کوئی یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی فساد کے لیے اگر اکٹھا ہمیں ہونا ہے یا کوئی توڑ پھوڑ کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہے یا کسی کو گالیاں دینے کے لیے اکٹھا ہونا یا کوئی ملک دشمن بیانیہ بیان ہے تو پھر تو آپ کی بات جائز ہے. لیکن ہم نے کہا کہ آپ بھی پاکستان کی شہری ہے، ہم بھی پاکستان کی شہری ہے اور پاکستان کا آئین ہمیں اس اجتماع کا حق دیتا ہے. فلور آف دا ہاؤس جس طرح 2024 میں اسمبلیوں کو خریدا گیا، جس طرح اسمبلیوں کو بنایا گیا، جعلی اسمبلی جعلی، تو وہاں پہ تو آپ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، آپ ادھر آتے ہیں اسمبلی میں موجود، کیونکہ اس وقت پاکستان کی پارلیمان کی کیا حال ہے؟ وہ پارلیمان جو اپنے ممبران کا تحفظ نہیں کر سکتی، وہ آئین کا تحفظ کیا کرے گی؟ وہ اخونزادہ صاحب میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یہ جب ہوٹل انتظامیہ والوں نے آپ سے کہا، شکوہ کیا یا اپنی مجبوری کا اظہار کیا، تو کیا ادھر سے آپ لوگوں سے بھی کوئی رابطہ ہوا، کچھ بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ مجھے ان نون نمبر سے کالیں آ رہی ہے. ابھی تک میں نے اٹینڈ ہی کیے لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. کوئی وائس میسیجز بھی مجھے آئے ہوئے تھے. اچھا، کہا کہ وہ بھی ایک آپ سمجھے کہ دھمکیاں ہی ہے. کیا وائس میسیجز کے اندر کیا مطلب دھمکیاں ہے کہ آپ لوگ یہ نہ کریں اور یہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں اور کس نے آپ لوگوں کو اجازت دی ہے اور آپ لوگوں کے پاس NOC نہیں ہے اور آپ یہ کریں اور ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے. لیکن میں نے ابھی تک ان کو کوئی جواب ہی نہیں دیا اور
اور نہ میں ان کو جواب دینے کا کوئی ارادہ. ہم آئینی اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کریں گے. ہماری تحریک کی ادھر ہی قائدین کی ایک بیٹھک ہوئی ہے, اس کے بعد پریس کانفرنس میں بھی کی ہے, اور اس میں ہم نے برملا یہ اس چیز کا اعلان کیا ہے, اور فیصلہ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کل یہاں 10 بجے اکٹھے ہوں گے. ہاں, سارے سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں, صرف تحریک انصاف کے نہیں, جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ایونٹ نہیں ہے, اس کو اچکزئی صاحب جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے سربراہ ہے, اور خاقان عباسی صاحب جو سابق پریمیئر ہے پاکستان کے, ہم اس کو جوائنٹلی, ہمارے ایک جوائنٹ وینچر ہے, دونوں اکٹھے ہم اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اور کل پاکستان کی تمام جمہوری سوچ رکھنے والی اور پاکستان کے لیے درد رکھنے والی سیاسی قوتوں کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے. ایک بہت بڑا ہمارا ایک سیشن ہوگا کل 10 بجے سے لے کر سپہر 5 بجے تک اسی وینیو پہ اسی وینیو پہ. تو اب ڈیسائیڈ ہی ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ کل اکٹھا ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہاں پر پروگرام انعقاد کریں گے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ رولے اٹکائیں گے, بے شک تالے بھی لگائے, جو بھی کرنے, لیکن ہمیں زمین پہ بھی کیوں ہاں, یہ 2-3 آپشنز اور بھی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ موجود ہے. مثلا نمبر 1 کہ ہم کل چیف جسٹس کے گھر کے سامنے بھی جا سکتے ہیں. یہ پوری پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, ہم اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے کہ پاکستان کا آئین کہاں کھڑا ہے, آپ کی عدلیہ کہاں کھڑی ہے. ہم پاکستان کے جمہوریت پسند لوگ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, پاکستان کے قانون کے اوپر رکھنے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہاں, میں یہاں پہ پیسفل اجتماع دینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اور میرے بھائی نے جو سپریم کورٹ بار کے جو کہانیاں سنائی ہے, تو ہمیں بھی پتہ ہے, میں ایک سیاسی طالب علم ہوں, سیاسی ورکر ہوں, تو مجھے تو ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ آج جو وکلاء آئے تھے, جو سینئر قانوندان تھے, رابعہ بجوا صاحبہ, باقی جو بارس کے منتخب نمائندگان تھے, ان کی گفتگو میں واشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ بھی ایجنسیوں کے ہاتھ بک چکے ہیں, ان غیر جمہوری قوتوں کے آگے سرنگو ہو چکے ہیں, سرنڈر ہو چکے ہیں, ضمیر کا سودا کر چکے ہیں, لیکن ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. آج ہمیں سندھ سے یہ حوصلہ افزا, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب کی گفتگو بھی آپ لوگوں نے سنی کہ اس وقت سندھ کی کیا صورتحال ہے. بلوچستان میں اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں تو وہاں پہ لڑائی جاری ہے, وہاں پہ 365 کلومیٹر کے ریڈیس میں پاکستان کی اس وقت ریاست کی رٹ نہیں ہے, وہاں پہ اور کچھ لوگوں کی حکمرانی ہے. یہی حال ہمارے خیبر پختونخوا کا ہے. تو ان بدبختوں کو یہی نہیں پتا, یہ وہ بقول اسما جہانگیر صاحبہ وہ ان کو ڈفرز کیا کہا کرتی تھی, تو ان ڈفرز کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ جمہور کی آواز کو اتنا دبائیں گے, آپ پاکستان کی عوام کی حاکمیت کو اس طرح دبائیں گے, تو یہ لاوا مزید ابھرے گا, مزاحمت اور بڑھے گی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل یہاں پہ اکٹھے ہو کر اجتماع کریں گے اور انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے. اچھا, آپ نے ہوٹل انتظامیہ کی مجبوری تو بتا دی, کیا آپ لوگوں نے سپریم کورٹ بار والوں سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے؟ وہ کیا موقف رکھتے ہیں اس کے اوپر؟ وہ ہم نے اپنے وکلاء کے جو ساری جماعتوں کے وکلاء ونگز ہے, ان کے جو نمائندگان ہیں, ان سے ہم نے کہا ہے کہ آپ ان کو اعتماد ملے, آپ ان کو بتائیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ایک ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے, جو ہمیں اپنے آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے, آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں, آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ اخوانزادہ حسین صاحب. گزشتہ رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملٹیپل وینیوز جب کینسل ہوئے اور دباؤ کی وجہ سے پھر انہوں نے الٹرنیٹو بھی ارینج کیا, پھر ساری رات یہاں پر انتظامات ظاہر ہے 11th آور پہ کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. آپ نے یہ ٹاسک بڑا زبردست طریقے سے سر انجام دیا, اور اس سارے کرائسس کے اندر گزشتہ 2 سالوں میں جس طریقے سے نوجوان قیادت ابھر کر سامنے آئی ہے, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو جتنی بھی کوششیں اخوانزادہ حسین صاحب کر رہے ہیں, یہ یقینی ایک تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا, کیونکہ اس وقت جب ملک میں جبر کا ماحول ہے اور فسطائیت کا ماحول ہے, ایسے میں نوجوان قیادت کا ابھرنا یہ کرائسس میں جو ہے وہ اپرچونٹی بھی ہے, اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی اس آئین کو بھی بچائیں گے اور پاکستان کا مستقبل بھی روشن کریں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی وسیم ملک صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اگلی ویلاگ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.